بیوی کے ساتھ بد اخلاقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں اسی کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بد اخلاقی کو گوارا کر لینا چاہیے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے واقف ہو جاتی ہیں۔ دور کی نظر کمزور ہے تو جامن کا تازہ پتا سیدھے آنکھوں پر رکھ کر سوئیں، اور اگر نزدیک کی نظر کمزور ہے تو پتے کو الٹا رکھ کر سوئیں، بینائی تیز ہو جائے گی۔ انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں احزان کی کیفیت محسوس ہوگی۔ آنکھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر وہ چلتے ہیں۔ اپنے آپ سے آگاہ ہو کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی پریشان ہی رہتا ہے۔ نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جس کی غذا گندی، اس کے ضمیر کی آواز بھی گندگی سے آلودہ ہوگی۔ حرام کی کمائی نور ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرو۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، تیرے دروازے پر جا رہا ہوں، وہاں پر تیرا جو کم تیرے بندہ بتائے گا دل سے مان کر عمل کروں گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو اذیت پہنچاتا ہے خدا اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے، لیکن مخلوق کو بہت مشکل۔ مخلوق کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا کر دیں اور اپنا حق طلب نہ کریں۔ جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالیں کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جو شخص شریعت کے موقف چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے، گویا ظاہر میں سلطنت نہ ہو، اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرے میں مقید ہے، گویا ظاہر میں بادشاہ ہو، سزائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو۔ اپنی ضروریات کے لیے اس سے درخواست مت کرو جو اس کام میں تمہاری کامیابی پسند نہیں کرتا۔ جھوٹی قسم کھا کر ذلیل مت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جھوٹی قسم کی سزائیں ہلاک کر دے گا۔ اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر دو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی کوشش سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ جب اللہ بندے کی وجہ سے توازن اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر منزل بڑھا دیتے ہیں۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دہ کاموں سے روکوں۔ جو عورت تیز تیز بولتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے، جو عورت آہستہ آہستہ بولتی ہے وہ وفادار ہوتی ہے۔ جس عورت کی آواز بھاری ہو اس میں غصہ ہوتا ہے، جس عورت کی آواز پتلی ہو وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔